الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے یہ بات بیان کر رہا تھا، اپنے بچے کا، نومولود بچے کا اچھا نام رکھنا بھی ماں باپ کے فرائض میں داخل ہے۔ اللہ کے ناموں پر نام رکھے یا انبیاء علیہم السلام کے ناموں پر نام رکھے، کوئی اچھا نام ہو وہ بھی رکھ سکتا ہے۔ آئیے ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک بہت بڑی ذمہ داری اولاد کی تربیت ہے، حسن تربیت، دینی تربیت، دنیاوی تربیت۔ اللہ کے سارے انبیاء علیہم السلام نے، اور سب سے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند روزہ جو دنیاوی زندگی کے بارے میں یہی بتایا ہے کہ یہ دراصل آنے والی جو اخروی زندگی ہے، یہ دنیاوی زندگی اخروی زندگی کے لیے ایک تیاری کے لیے دیا گیا ہے، ایک امتحان کے لیے۔ ہمیشہ ہم کو یہاں نہیں رہنا ہے، ایک دن آخرت کے منزل میں ہمیشگی والی زندگی میں قدم رکھنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش، ایک امتحان، اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے اخروی زندگی کے لیے، جو ہمیشہ کی جس زندگی کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، ہمیشہ آدمی ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کی تیاری کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے ہم کو یہ زندگی، دنیاوی زندگی ہم کو دی گئی ہے۔ اس کا لازمی تقاضا یہ ہے، دنیا کے سارے مسئلوں سے زیادہ آخرت کو بنانے اور فوز و فلاح کی حاصل کرنے کی فکر کی جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صاحب اولاد پر، جن کی یہاں اولاد ہے، اولاد کا یہ حق بتایا ہے کہ شروع ہی سے ان کو دینی تعلیم دی جائے، اچھی تربیت کی جائے، ان کی تربیت میں کوئی کوتاہی نہ کی جائے۔ اگر کوتاہی کرے گا تو یقیناً قصوروار ہوگا۔ آئیے چند احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ یہ باتیں دل میں اتر جائیں اور عملی جامہ پہنائیں۔ روایت ہے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شعب الایمان کی، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ ولقنوہم عند الموت لا الہ الا اللہ۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یعنی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا بچہ جب بولنے کے قابل ہو جائے، زبان سے کوئی کلمہ نکالنے کے قابل ہو جائے، تو شروع کرو لا الہ الا اللہ سے، اس کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھو۔
او ولقنوہم عند الموت لا الہ الا اللہ، یعنی پیدا ہونے کے بعد جب بچہ کچھ بولنے کے قابل ہو جائے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ اس کو سکھاؤ، اور جب انتقال کا زمانہ آئے، موت کا وقت آئے، نزع کا عالم، اس وقت اس کے سامنے لا الہ الا اللہ اس کو تلقین کرو، پڑھو وائستہ، اس سے نہ کہا جائے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو، اس کے سامنے پڑھا جائے تو اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوگا۔ آئیے اس کی شرح تھوڑی بیان کر دیتا ہوں۔ انسانی ذہن کی صلاحیتوں کے بارے میں، جو انسانی ذہن اللہ نے انسانوں کو دیا ہے، جدید جو تجربات ہوئی ہیں، تحقیقات ہوئی ہیں، اس سے یہ بات ثابت ہے، اور گویا یہ بات اب تسلیم کر لی گئی ہے کہ پیدائش کے وقت ہی سے بچے کے ذہن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جو آوازیں وہ سنتا ہے، آنکھوں سے جو دیکھتا ہے، اس کا اثر لیتا ہے، اس کو سنائی بھی دیتا ہے اور دکھلائی بھی دیتا ہے اور اثر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے وقت جو کان میں اذان آپ نے دی تھی، اس سے بھی صاف اشارہ ملتا ہے۔ عبداللہ بن عباس کی اس حدیث میں ہدایت فرمائی گئی کہ بچے کی زبان جب بولنے کے لیے کھلنے لگے تو سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اس کی زبان پر یہ جاری ہو جائے، اور اسی سے زبانی تلقین اور تعلیم کا افتتاح ہو۔ آگے چل کر یہ ہدایت بھی دی جا رہی ہے، جب اس آدمی کا وقت آخر آ جائے، انتقال کا زمانہ آ جائے، تو اسی کلمے کی تلقین کی جائے۔ اور حقیقت میں وہ بندہ بڑا خوش نصیب بندہ ہے، وہ بندی بڑی خوش نصیب بندی ہے جس کے زبان سے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کلمہ جو اس کے زبان کو سکھایا جائے نکلے لا الہ الا اللہ، اور سب سے آخر میں جو کلمہ نکلے اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہو۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ترمذی شریف کی۔ بچے کو حسن ادب سکھایا جائے، اچھی تعلیم ہو، اچھی تربیت ہو، اسلامی تربیت ہو، غیر اسلامی تربیت نہ ہو۔ معاشرے میں جو غیر اسلامی چیزیں رواج پا چکی ہیں اس سے اپنے بچوں کو بچانا چاہیے۔ یہ روایت ہے سعید بن العاص رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن۔ یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ اپنے اولاد کو جو سب سے اچھا تحفہ دیتے ہیں، اچھا عطیہ دیتے ہیں، حسن ادب سے بہتر کوئی عطیہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بتایا گیا تھا اچھا نام رکھنا اولاد کے لیے بہت بڑا عطیہ، بہت بڑا تحفہ ہے، اچھے نام رکھنا۔ یہاں اس حدیث میں اللہ کے نبی نے تربیت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اچھا ادب دینا اولاد کے لیے بہت بہترین عطیہ اور تحفہ ہے۔ باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے اعلیٰ اور بیش بہا تحفہ ان کی ایسی تربیت کرے اور کہ اچھے اخلاق اور سیرت کے حامل ہوں بڑے ہونے کے بعد۔ آج ایک روایت اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ روایت ہے سنن ابن ماجہ کی،
جس کی روایت کرنے والے انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی تربیت یافتہ تھے اور 10 سال تک اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت میں رہے۔ آپ نے بہت اچھا ادب سکھایا تھا انس بن مالک کو۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم۔ بڑی پیاری حدیث ہے، سننے کے لائق ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اولاد کی اکرام کرو، ان کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو، اور فرمایا کہ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ، اور ان کو اچھا ادب سکھلاؤ۔ اولاد کا اکرام کیا ہے کہ ان کو اللہ نے اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ، ایک تحفہ سمجھے اور اللہ کی طرف سے ایک امانت سمجھے کہ اللہ نے ان کو ایک تحفہ دیا ہے، ایک عطیہ دیا ہے۔ ان کے اللہ کی امانت سمجھ کر ان کی قدر کا لحاظ کیا جائے اور طاقت کے مطابق ان کی ضروریات زندگی کو پوری کی جائے، اور ان کے بوجھ اٹھانے کو مصیبت نہ سمجھے۔ ہمارے نبی نے تو یہ فرمایا ہے کہ بندہ جو کماتا ہے، حاصل کرتا ہے، جو خود کھاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اپنی اولاد کو جو کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی کو جو کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ یہ ہمارے پیارے پیغمبر کی تعلیمات میں سے ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی اولاد کا بھی اکرام کرے، ان کی عزت کرے، اور یہ بھی ہے کہ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ، اور اپنے بچوں کو ادب سکھائے۔ چھوٹوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت یاد آتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کا مجمع تھا، انصار و مہاجرین تھے، آپ نے ایک سوال کر لیا کہ بتاؤ کون سا درخت ہے جس کی مثال ایک مومن کی طرح ہے۔ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، وہ صحراؤں میں، جنگلوں میں، کھیتوں میں، باغات کی طرف کہ فلاں درخت ہے، فلاں درخت ہے، آپ نے کہا نہیں۔ آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اس طرح کھجور کے درخت کی ہر چیز کام میں آتی ہے، اس کی ٹہنیاں بھی، شاخیں بھی کام میں آتی ہیں، اس کا تنا بھی کام میں آتا ہے، اس کا پھل کھجور یہ بھی کام میں آتا ہے۔ اس کے جو تنے ہیں اس زمانے میں کھجور یعنی چھت میں استعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا وہ کھجور کا درخت ہے۔ اسی مجلس میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب گھر گئے تو عبداللہ بن عمر نے اپنے والد عمر بن خطاب سے کہا کہ ابا جان، میرے دل میں یہ بات آئی تھی، یہ کھجور کا درخت ہے۔ کہا بیٹے تم نے بتایا کیوں نہیں؟ مجھے فخر حاصل ہوتا کہ میرے بیٹے کو اللہ نے یہ فہم دیا، یہ سوجھ بوجھ کا مادہ دیا، ایک تاریخی جواب دیا تھا حسن ادب میں۔ کہا ابا جان میں کیسے بیان کرتا، بڑے بڑے صحابہ، انصار، مہاجرین موجود تھے، آپ تھے، صدیق اکبر تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، میں کیسے منہ کھولتا؟ کتنا بڑا ادب سکھایا تھا عمر ابن خطاب نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو۔ بہرحال ایک روایت اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدی، عمرو بن شعیب روایت کرتے اپنے باپ سے، وہ روایت کرتے اپنے دادا سے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیان چل رہا حسن ادب کا، اپنی اولاد کو اچھی تربیت دو۔ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ،
لوگوں اپنے اولاد کو نماز کی تعلیم دو، نماز کا حکم دو۔ وہم ابناء سبع جبکہ وہ 7 سال کے ہوں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور نماز پڑھنے میں ان کی سرزنش کرو، سختی کرو جبکہ وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب 10 سال کے بچے ہو جائے تو ان کا بستر الگ کر دو۔ اس حدیث میں ناظرین کرام اللہ کے پیارے پیغمبر کی 3 ہدایات موجود ہیں۔ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دو، نماز پڑھواؤ۔ 7 سال میں نماز کی فضیلت نہیں ہے، نماز کے عادی بناؤ، مسجدوں میں جانے کا عادی بناؤ۔ عام طور سے بچے 7 سال کی عمر میں سمجھدار باشعور ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ان کو خدا پرستی کے راستے پر ڈالنا چاہیے، ان کو نماز کی پابندی کرانی چاہیے، اور 10 سال کی عمر میں ان کا شعور کافی ترقی کر جاتا ہے اور بلوغت کا زمانہ قریب آتا ہے۔ اس وقت ان پر نماز پر سختی کرنی چاہیے۔ کوتاہی کریں تو کچھ مارنے کا حکم دیا ہے، سرزنش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس عمر کو پہنچ جانے پر ان کو الگ الگ سلانا بھی چاہیے۔ 7 سال میں نماز کا حکم 10 سال میں نماز کا فریضہ عائد ہوتا ہے، اور اس کے بعد 10 سال میں بچوں کی بستر کو الگ الگ کر دینا چاہیے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اس سلسلے میں کچھ اور ہدایات، ماں باپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں اولاد پر، انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔